السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں مدنی بلال ہوں اور آپ یوٹیوب چینل میرا دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی اٹک۔ تھوڑا سا شاید آپ کو لگا ہو کہ میں روئی ہوں یا رو رہی ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ ریاض الجنہ کے نوافل نصیب ہوئے ہیں مجھے پڑھنے، اور ابھی بس چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ہم وہاں سے باہر نکلے ہیں۔ میں پچھلے بہت ٹائم سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں، چونکہ میں گروپ آرگنائزر ہوں اور گروپ لے کے آتی ہوں خواتین کا، اور الحمدللہ میرے ساتھ 75 لوگ تھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم نے ریاض الجنہ میں نوافل، ہمارے گروپ کے 75 لوگوں نے نوافل الحمدللہ ادا کیے۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں یہاں آ کے خواتین بیچاری رو رہی ہوتی ہیں، بلک رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو حاضری نصیب نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو میں نے سوچا ایک ویڈیو اس پہ بھی بناؤں کہ ریاض الجنہ میں حاضری کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کیسے آسان کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ نسک ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس پر ٹائم چیک کرتے رہتے ہیں، اور اس پر ٹائم بہت آرام سے مل جاتا ہے، اور وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے آپ کو جو اجازت نامہ ملتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے موبائل میں سم کا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے تمام ہوٹلز میں وائی فائی مسٹ ہے، اور وائی فائی اگر آپ کے پاس ہو تو آپ یہ ایپ اور اس سے ٹائم آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو دوسری چیز ہے اس کو تسری بولتے ہیں، اور اگر آپ گروپ کی شکل میں جاتے ہوں تو یہ آپ کے ایجنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے آپ 10 لوگ ہوں، چاہے 5 ہوں، چاہے 70 ہوں، یہ آپ کو ایجنٹ نکلوا کے دیتا ہے۔ ہم کچھ لوگوں نے دو دفعہ جنہوں نے حاضری کا ارادہ کیا ہوا تھا، انہوں نے موبائل پہ بھی ایپ بنایا ہوا تھا، اور تسری میں بھی وہ نکلے 2 دفعہ حاضری دے کر آئے۔ تو یہ تقریباً 4 یا 5 پیجز تھے ایسے، ہم 40-50 لوگوں کے جو ایجنٹ نے ہمیں بنوا کے دیے۔ یہ روزہ مبارک میں اندر حاضری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ جالیاں جو ہیں یہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جالیاں ہیں، اور یہ جس رستے سے ہمیں وہ باہر نکال رہے تھے وہ جگہ تھی۔ یہ باقی سارا جگمگ کرتا روشن ایریا آپ کو معلوم ہے ریاض الجنہ کا ہے۔ اگر آپ کو مہلت ملے تو ریاض الجنہ میں یہ جو گلابی ستون ہے ان کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ایک استوانہ حرس ہے جہاں حضرت علی پہرا دیا کرتے تھے، ایک استوانہ توبہ ہے جہاں پر توبہ ایک صحابی کو باندھا گیا تھا جنہوں نے توبہ کی تھی اور وہ قبول ہوئی تھی، ایک استوانہ عائشہ ہے جس جگہ کی نشاندہی حضرت عائشہ صدیقہ نے کی تھی، اور ایک استوانہ ابی لبابہ ہے۔ یعنی ایسے 4-5 جگہیں ہیں جہاں پہ نوافل پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہ گرین کلر میں ستونوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پا لیں گے ان کو۔ یہ جو آپ سنہری جالیوں کے اندر جگہ دیکھ رہے ہیں یہ صاحب صفہ کا چبوترا ہے، لیکن یہ ریاض الجنہ کا حصہ نہیں ہے، یعنی ہٹ کے ہے ریاض الجنہ سے، کیونکہ ریاض الجنہ گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ ہے۔ یہ ہم باہر نکل رہے ہیں، اور ریاض الجنہ میں جا کے کیا ہوتا ہے، یہ دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے نبی کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بہت تھوڑے لمحے ہوتے ہیں یہ، اور ان میں بس سسکیاں اور آنسو اور رونا، اور ہمیں الحمدللہ آدھا گھنٹہ تقریباً ملا یہاں بیٹھنے کے لیے، لیکن یہ جگہ ایسی ہے کہ اگر آپ ساری زندگی بھی بیٹھے رہیں تو یہاں سے بندے کا دل بھرتا نہیں ہے۔ بس وہی ہوا، ہم نے نفل پڑھے، ابھی دعا تسلی سے مانگی بھی نہ تھی کہ انہوں نے شور ڈال دیا، کیونکہ ہم سے پچھلی لائنیں جو ہیں وہ اندر آنے کے لیے تیار تھیں۔ تو یہ ہم روتے بلکتے بس اپنے آقا کو الوداع کیا، اور یہ جو جگہ ہے یہ پچھلا حصہ ہے جالیوں کا، یہ چھوٹی سی گیلری ہے، اور 2000 میں جب ہم آئے تھے تو یہ جگہ تھی خواتین کی حاضری کے لیے۔ ہم اس دروازے سے اندر ہوتے تھے، اور پیچھے قدمین شریفین والی سمت میں جا کر وہاں ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے۔ مجھے مدینے میں کسی خاتون نے بتایا تھا کہ یہ کھڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی بالکل سیدھ میں ہے، یعنی اگر آپ اس کھڑکی میں کھڑے ہو جائیں تو گویا آپ نبی پاک کے قدموں کی سمت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تب ہم یہاں سے انٹر ہوتے تھے اور بس پیچھے قدمین شریفین میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ بس یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کا جی نہیں چاہتا، بار بار ہم پلٹتے ہیں، اور بار بار وہ ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے جلدی نکلیں۔ ہمارے باہر نکلنے کا جو راستہ ہے یہ راستہ باب البقیع والی سائڈ سے ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک 4 دیواری ہے جس کو سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا باغ بولا جاتا ہے اس علاقے کو، اس ایریے کو، اور یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی آپ کو اس 4 دیواری سے اوپر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کھڑکی میں تھوڑا کلوز کرتی ہوں، پوری تو نظر نہیں آئے گی، یہ چھوٹی سی، اس کے متعلق گمان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی سمت جو ہے اسی کھڑکی کی طرف ہے۔ یہ باب البقیع
البقیع ہے، یہاں سے نکل کر ہمارے آقا کریم سامنے بالکل سامنے جنت البقیع میں جایا کرتے تھے، اور وہ پچھلا دروازہ جو ہے وہ باب جبرائیل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جبرائیل وحی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ میرے آقا کا سبز گنبد آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین، اللہ اس کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم کے دسترخوان پر ہمارا رزق بار بار اتارے، اور ہمیں بار بار یہاں آنے کی اجازت اور سعادت عطا فرمائے۔ تو بس ہم ابھی باہر نکلے ہیں، اور ابھی بیٹھ کر اپنی قسمت پر ناز بھی کرتے ہیں اور آنسوؤں سے روتے ہیں کہ اللہ نے ہماری آنکھوں کے نصیب میں لکھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضے کا دیدار حاصل کریں اور ریاض الجنہ میں نفل پڑھیں۔ اگر آپ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہ آتی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا فون نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ الحمدللہ مجھے 14 سال ہو گئے ہیں، بلکہ یہ 15واں سال تھا کہ میں گروپ لے کے گئی تھی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو وہاں سنبھالیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، بس اللہ ہماری چاکری سلامت رکھے، خوش رہیں، خوش رکھیے، اللہ کریم آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کل امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ کو ولاگ اچھا لگے تو پلیز اس کو شیئر کیا کیجئے، جو امپریشن ہے اس کو پریس کیا کیجئے، اور کمنٹس کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔